السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم. دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ سورہ نساء کی آیات ہیں اور ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو عائلی زندگی ہے، گھریلو زندگی، خصوصیت سے جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، اس میں مرد کا عورت پر کیا حق ہے. قرآن کریم نے جہاں عورت کا حق سنایا کہ بھائی بحیثیت بیوی عورت کا تم پر یہ حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا کہ دیکھو تم نے ان کو اللہ کے نام پر حلال کیا ہے، یہ حرام تھی تمہارے لیے. اللہ کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے کہ اللہ نے نکاح کا ایک پاکیزہ رشتہ بندھن بنایا ہے، یہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. تم اللہ کے نام کی لاج رکھنا، ان کے معاملے میں خیال سے چلتے رہنا. ایسے مرد بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے اور مرد اور عورت ان دونوں اکائیوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے. تو مرد کا بھی بحیثیت شوہر کوئی حق ہے عورت پہ، مرد کا بحیثیت شوہر عورت پر کوئی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ذہن سازی کی کہ دیکھو مرد میں یہ صفت پائی جاتی ہے اور ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فلاں چیز کا تمہیں خیال کرنا ہوگا، رعایت کرنی ہوگی. ایک بات تو یہ بتائی. دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے. اس جھگڑے کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. دیکھو نا، شریعت ہماری کامل ہے اور شریعت ہماری دین فطرت ہے. انسان کو دنیا میں جتنی ضروریات پیش آتی ہیں اس سب کا حل کبھی کہیں اس شریعت نے ہمیں سنایا. تو ہو جاتا ہے ایک ساتھ رہتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان بھی کبھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے. اب اس کھٹپٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا. کہا الرجال قوامون علی النساء. پہلی بات کہ مرد کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. یہ آیت کا ترجمہ کیا میں نے آپ سے. مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر حاکم بنایا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. لاب اس کا مفہوم کیا نکلا کہ عورت کو اللہ رب العزت نے محکوم بنایا ہے، اس پر حکم چلے گا. حکم چلانے والا کون ہے بھائی؟ مرد. اب معاشرے میں جو یہ آواز لگتی ہے نا کہ برابری ہونی چاہیے مرد اور عورت کے درمیان اور ایکول ہیومن رائٹس کی بات چلتی ہے، یہ دونوں انسان ہیں، دونوں کے برابر کے حقوق ہیں، یہ ایک غلط نعرہ ہے. حق وہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا. وہ کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن اتنی بات ماننی پڑے گی کہ شریعت نے مرد کو حاکم بنایا. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ. لیکن یہ حاکم وہ حاکم نہیں ہے جو آج کل کے زمانے میں حاکم کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھائی حاکم وہ ہوتا ہے جو مطلق علی العنان ہوتا ہے، مطلق العنان ہوتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ جابر ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے آگے کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتا، جو اس کی مرضی کے سامنے آتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. یہ کوئی حاکم ہے. حاکم وہ ہے جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے شرعی قوانین کا پابند ہے. مرد بھی حاکم ہے
لیکن شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کا پابند ہے، اور اس میں حکم شریعت نے عورتوں کے بارے میں صاف دیا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ تمہیں ان کے ساتھ طریقے سے زندگی گزارنی ہوگی، ان کا خیال کرتے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنی ہوگی، اچھے طریقے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ دیکھو بھائی، اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق ایسی کی ہے کہ وہ ٹیڑھی پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی، اس میں ٹیڑھ رہتی ہے، تمہیں اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس میں وہ ٹیڑھ ہوگی اور تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تم سیدھا کرنے جاؤ گے نا کہ بالکل سیدھی ہو جائے اور ساری ٹیڑھ نکل جائے اس میں سے، تو کہیں ٹوٹ جائے گی، تمہارے فائدے کی نہیں رہے گی۔ فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی ٹیڑھ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لطیفے کے طور پہ قصہ سناؤں، بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ ابھی جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی بیویاں ان کو بزرگ نہیں سمجھتی، لاکھوں ہزاروں مریدین ان کے، بیوی نہیں مانتی۔ وہ ایک دن انہوں نے کہا کہ چلو یار کوئی ایسی کرامت ہو جائے کہ بیوی بھی مان جائے کہ ہم میں بھی کچھ اللہ کی طرف سے کوئی بات رکھی گئی ہے۔ تو اپنے مصلے پہ بیٹھ کے نا ایسے ہوا میں اڑانا شروع کیا۔ بیوی نے بھی دیکھ لیا، بزرگ سے کہا تم کوئی ہو؟ دیکھو فلاں کیسا تھا، ہوا میں اس کا مصلہ ہوتا جا رہا تھا، وہ اس پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ بزرگی کا دار و مدار کرامت پر تو ہے نہیں، تو ایک لطیفہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بزرگی کا دار و مدار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ہے۔ تو کہا اللہ کی بندی، میں ہی تو تھا، وہ میں ہی تو اڑتا جا رہا تھا۔ نے کہا اچھا تم تھے؟ تبھی میں کہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے، ٹیڑھے ٹیڑھے تم اڑ رہے تھے، تو یہ تو مزاج ہے۔ تو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، شریعت نے طے کیا ہے، ہاں اس کو پابند کیا ہے کہ تم اس حکمرانی کو چلاؤ گے ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، اور اس میں پہلا حکم یہی ہے کہ عاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ ایک طریقے سے زندگی گزارو گے، لونڈی نہیں سمجھو گے ان کو، ان کی دلجوئی کے سارے معاملات کرو گے۔ اور اس میں بھی کہ بیوی کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اسوہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی کیسے ان کا خیال کیا، کیسے ان کی دلجوئی کی۔ اچھا کہا یہ مرد حاکم کیسے ہو گئے بھائی، کیا وجہ ہے مرد عورت پر حاکم ہے؟ کہا دو وجہ سے حاکم ہے، دو وجہ سے مرد عورت پر حاکم ہے۔ ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو یہ کہ اللہ نے بعضوں کو یعنی مردوں کو بعضوں پر یعنی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ ایک وہابی چیز ہے، اللہ جس کو چاہے فضیلت دے دیں۔ جیسے مثال دوں میں آپ کو، مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی بیت اللہ، اللہ کا گھر، بھائی اللہ نے اس کو اپنا گھر بنایا نا، کسی اور جگہ کو اپنا گھر نہیں بنایا، تو یہ فضیلت کس نے دی اس کو؟ اللہ نے دی۔ بیت المقدس کو بیت المقدس کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ مدینے میں کس نے ان کا روضہ بنایا؟ اللہ نے بنائی۔ یہ فضیلتیں وہابی ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ پہلے گزر چکا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے جو کسی کو ایک وہابی فضیلت دے دی اس میں جھگڑا نہ کرو بھائی، اس کی تمنا نہ کرو، جس کو اللہ نے دے دی۔ تو مرد کو کہا کہ اللہ رب العزت نے حاکم اس لیے بنایا کہ اس کو فضیلت دی گئی ہے عورت پر، اور یہ وہابی چیز ہے۔ اور عنوان کیا استعمال کیا؟ یہ نہیں کہا، الفاظ یہ استعمال نہیں کیے کہ جی مرد اس لیے حاکم ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دی، لفظ یہ استعمال کیا اللہ میاں نے کہ تم میں سے بعض کو تم میں سے بعض پر فضیلت دی۔ یوں سمجھایا کہ دیکھو مرد اور عورت کی مثال ایک بدن کی سی ہے، بدن میں سر بھی ہوتا ہے، بدن میں ہاتھ بھی ہوتے ہیں، بدن میں پیر بھی ہوتا ہے۔ سر سب سے افضل چیز ہے، سب سے افضل چیز ہے، لیکن اس کے افضل ہونے پر اس کو کوئی ناز نہیں ہوتا، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تمہاری یعنی ہاتھوں کی پیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بدن کو جیسے سر کی ضرورت ہے ایسے ہاتھوں پیروں کی بھی ضرورت ہے، تو کہا معاشرے میں سب کی ضرورت ہے، جیسے مردوں کی ضرورت ایسے ہی عورتوں کی بھی ضرورت ہے، بس مان لو کہ اللہ نے مردوں کو عورت پر تھوڑی سی فوقیت دے دی۔ دوسری بات فضیلت کی کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے فضیلت دی مردوں کو عورتوں پر کہ مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے عورت کا رزق مرد کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس میں صاف اس کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت کی نظر میں عورت کا کمانا پسندیدہ نہیں ہے۔
شادی سے پہلے عزت احترام کے ساتھ باپ کے ذمے اس کا نفقہ جوڑ دیا، باپ کے ذمے کہ بھائی تمہارے ذمے اس کا خرچہ ہے، بچی گھر میں رہے گی تو اس پر نفقہ خرچ کرو، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ. اور شادی ہو جائے گی شوہر کے ساتھ جوڑ دیا، نکاح ہوتے ہی مہر ذمے آ جاتا ہے، نکاح ہوتے ہی نفقہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی اب تمہارے حوالے ہے، گھر کی اندرونی جتنی معاشرت ہے، جتنی زندگی ہے وہ عورت سے متعلق ہے وہ کرے گی، اور گھر سے باہر کے معاملات مرد دیکھے گا، اور تقسیم ایسے ہی ہوتی ہے. اور اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بھی شریعت نے ایک طریقہ کار طے کیا، اور اگر وہ طلاق شدہ بیٹی یا بیوہ شدہ لڑکی باپ کے گھر لوٹ کے آ جاتی ہے، بیوہ لڑکی یا طلاق شدہ لڑکی آتی ہے، شریعت نے کہا اس باپ سے، اس بھائی سے کہ تمہارا بہترین خرچ وہ ہے جو اس بیٹی پر خرچ ہوگا جو اپنے میاں کے گھر سے لوٹ کے تمہارے پاس آ گئی، طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو جانے کی وجہ سے. وہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بس سمجھو اللہ نے تمہارے لیے خیر کا ایک دروازہ کھول دیا ہے، بہترین خرچہ ہے اگر تم اس پہ کر دو گے. ایسا اللہ نے عورت کو احترام دیا، ایسا اللہ نے عورت کو احترام دیا. میں بھول رہا ہوں، غالباً رشیا ہی میں، سارے یورپ میں آواز لگی، سارے امریکہ میں آواز لگی، برابری کے حقوق، برابری کے حقوق. عورتیں گھروں سے باہر نکلی، کمانا شروع کیا، اور برابری کے حقوق تو بیچاریوں کو کیا ملے، الٹا یہ کہ جو کام مردوں کو کرنے ہوتے تھے وہ بھی ان کو کرنے پڑے. عورتوں کے کام تو کرنے ہی انہوں نے تھے، مردوں کے کام بھی ان کو کرنے پڑے. تو رشیا میں کہیں آواز لگی کہ جی ہو تو یہ گیا، لیکن ہماری جو گھریلو زندگی تھی نا وہ تباہ ہو گئی، تباہ ہو گئی. آج مشرق میں اگر کہیں گھریلو زندگی محفوظ ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت ایک بڑی تعداد میں ابھی بھی اپنے گھروں میں موجود ہے. اس نے گھر کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، مردوں نے باہر کے نظام کو سنبھالا ہے. تو کہا ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا؟ بما انفقوا من اموالہم، کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مال کو، اور یہ اللہ کا حکم ہے، مرد کا کوئی احسان نہیں ہے. اور میں تو عرض کرتا رہا ہمیشہ سے آپ کے سامنے کہ دنیا میں آدمی آیا ہی حقوق کی ادائیگی کے لیے. عورت پر اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو یہ اس کی بیوی ہے، شریعت کا حکم ہے اس پر خرچ کرنا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس کو تم اللہ کا راستہ سمجھتے ہو، مسجد میں دے دیا، جہاد میں روپیہ خرچ کر دیا، اور 1 روپیہ وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اجر کے اعتبار سے گھر والوں پر خرچ کیا ہوا روپیہ اللہ کے یہاں زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے. اچھا، تو کہا یہ 2 وجہ ہیں جن کی وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت ہو گئی. اچھا اب کیا؟ فالصالحات، دیکھو اللہ رب العزت اب بتا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں نیک عورت کا معیار کیا ہے. اللہ کے یہاں نیک عورت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فالصالحات کا نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، جو شوہر کی فرما بردار ہیں. پہلی شرط کہ اللہ کے یہاں اگر عورت کو نیک ہونا ہے تو اس کو اپنے شوہر کا کیا ہونا ہے بھائی؟ فرما بردار ہونا ہے. قانتات، فرما بردار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بہترین عورت وہ ہے اس میں 3 خصلتیں پائی جائیں، 3 خصلتیں. یہ بہترین عورت. پہلا کیا کہ جب تم اسے دیکھو نا تمہارا دل خوش ہو جائے. جب تم اسے دیکھو دل کیسے خوش ہوگا بھائی؟ اس کی پرانی جو زندگی تمہارے ساتھ گزر رہی ہے اس میں جو اس نے تمہاری خدمتیں کی اور اس نے تمہارا خیال کیا، اور ایک مناسب زیب و زینت جو ایک عورت اپنے مرد میاں کے لیے کرنا اس کے ذمہ ہے وہ کرتی رہتی ہے، جب میاں دیکھتا ہے اس کو خوش ہو جاتا ہے. اور دوسری کیا اچھی عورت کی دوسری صفت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ تم کوئی حکم دو وہ تمہارا کہاں مان لے. یہ دوسری صفت اچھے ہونے کے لیے. اور تیسری صفت کیا کہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری جان مال عزت آبرو کی خیال کر لے، اس کی نگہداشت کر لے. بس کہ یہ 3 صفتیں ہیں نا یہ عورت بہترین ہے، جنتی عورت. تو کہا نیک عورت کون بھائی؟ قانتاتن، جو فرما بردار ہیں، فرما بردار ہیں، جنہوں نے مردوں کی اس حاکمیت کو دل سے تسلیم کر لیا، اس وجہ سے ان کی مان رہی ہیں، اور مردوں کی فضیلت کا اعتراف کر لیا تبھی دل سے ان کی مان رہی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور کہا اللہ کی توفیق سے
اور اللہ کی حفاظت کی وجہ سے تمہاری غیر موجودگی میں بھی وہ تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. کہا یہ نیک عورتیں تمہاری غیر موجودگی میں بھی. عورت پر مرد کا یہ حق ہے کہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کا آنا میاں کو پسند نہیں ہے. یہ مرد کا حق ہے عورت پہ. اور یہاں اللہ نے عجیب لفظ استعمال کیا کہ یہ جو عورت میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں کہ جی وہ فرما بردار بھی ہو جائے اور وہ مرد کی غیر موجودگی میں اس کی جان عزت مال آبرو کی حفاظت بھی کر لے. کہا اللہ کی حفاظت کا ایک بڑا پہرا اس کے ساتھ ہوتا ہے. بما حفظ اللہ, اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے, ورنہ یہ اتنے بڑے بڑے کام انسان کے بس کے نہیں ہیں. نافرمانی آ جاتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی خیانت آ سکتی ہے, شیطان بڑا ظالم ہے. کہا لیکن چونکہ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا, اس کے ساتھ اپنی حفاظت کا ایک بڑا پہرا لگایا. اس میں ایسی اللہ نے حیا پیدا کر دی, مردوں میں وہ حیا ہوتی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری دوشیزہ سے زیادہ باحیا تھے. ایک کنواری لڑکی جس نے ابھی تک شوہر نہ دیکھا ہو, اس میں جو حیا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس سے بھی زیادہ تھی. اس سے اندازہ ہوا کہ عورت کی حیا کوئی چیز ہوتی ہے, مردوں کے مقابلے میں وہ زیادہ باحیا ہوتی ہے, کہ اللہ نے اس میں صفت پیدا کی. ٹھیک ہے, تو کہا یہ نیک عورت ہے جو فرما بردار بھی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے. ہو گیا جی. اب واللاتی تخافون نشوزہن, لیکن اگر مقدر سے تمہیں کوئی ایسی عورت مل گئی جو اوپر بتائی ہوئی صفات کے مطابق نہیں ہے اور تمہارا غالب گمان یہ ہے کہ یہ بد دماغ ہے, نافرمانی کر رہی ہے, مزاج اس کا ایسا, اب کیا کرنا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن, کوئی ایسی عورت ٹکر گئی کہ قرینے سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بد دماغ ہے. اب شریعت نے پہلی چیز سکھائی فعظوہن, بھائی نرمی سے اس کو سمجھاؤ, نرمی سے سمجھاؤ اس کو, اس سے بات کرو, سمجھاؤ اس کو اس کے حال پہ نہ چھوڑو کہ ٹھیک ہے دفعہ ہو جو کرتی ہے کرے دیکھ لیں گے, نہیں, سمجھاؤ اس کو. پہلی بات سمجھنے سے مان جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں مانتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, سونے کی جگہوں میں ان کو اکیلا چھوڑ دو. گھر میں اکیلا نہیں چھوڑو, کمرے میں اکیلا کر دو, اس کمرے سے نکل آؤ, کسی اور کمرے میں سونے لگو, بستر الگ کر لو. یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے, بستر الگ کر لو. یہ سزا ہے, جس عورت کو اپنے مرد سے محبت ہے اس کے لیے یہ واقعتاً سزا ہے. مشرقی گھرانوں میں اگر میاں بیوی سے اپنے کام کہنا چھوڑ دے اور دوسروں سے اپنے کام کہنے لگے ذرا مجھے پانی پلا دو, دیکھو ذرا میرے کپڑے استری کر لینا, فلاں کر لینا, عورت کے لیے یہ بڑی سزا ہوتی ہے کہ دیکھو میرا میاں مجھ سے کام نہیں کہتا. ہاں وہ بے حیا ہو جائے پھر اور بات ہے, ورنہ جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے واقعتاً سزا ہے کہ ہمارا میاں ہم سے بات نہیں کرتا اور ہمارا میاں ہم سے کام نہیں کہتا اور ہمارا میاں ہمارے ساتھ سوتا نہیں ہے. یہ ان کے لیے بڑی سزا ہے. تو اگر دوسری بات کیا, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر الگ کر لو ان کے. وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر بھی بات قابو میں نہ آئے تو اعتدال کے ساتھ تھوڑی سی پٹائی لگاؤ ان کی, تھوڑی سی پٹائی. اور شریعت نے اس کا طریقہ طے کیا, چہرے پہ نہیں مارو گے, کوئی ایسا نہیں مارو گے کہ نشان چھوٹ جائیں, اور مارنے کو پسند نہیں کیا شریعت نے. آپ نے کہہ دیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, کہ تمہارے جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ اس تیسرے آپشن پہ کبھی عمل نہیں کریں گے. اللہ نے تو اجازت دے دی لیکن جو نیک ہوگا وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء میں سے صلحاء میں سے پٹائی کرنا کسی سے ثابت نہیں, سمجھانا ہے, بستر الگ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے, مشہور قصہ ہم فضائل میں پڑھتے ہیں. ایک مہینہ آپ ان کے پاس تشریف نہیں لے گئے, اکیلے رہے. یہ ثابت ہے آپ سے, سمجھانا ثابت ہے, ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. لیکن حق ہے شوہر کا اگر وہ اس کو نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو. واقعہ پیش آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی, خاتون سے غالباً حبیبہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ. کسی واقعے پہ حضرت سعد نے ان کے ایک چاٹا مار دیا
تو وہ اور ان کے میاں، ان کے شوہر، ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ دیکھیں سعد نے ہماری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قصاص ہوگا، ایک تھپڑ یہ بھی مار لے اپنے میاں کو، مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ نے آیتیں اتاری کہ بھائی مرد کو مارنے کا حق ہے اگر کوئی نافرمانی ایسی ہو جائے. آپ نے ان کو بلا کے سنا کہ بھائی دیکھو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی ہیں، اب یہ خاتون اپنے میاں سے بدلہ نہیں لے سکتی، شوہر نے تھپڑ مار دیا اس کا حق تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک 3 باتیں ہو گئیں، اور ان تینوں میں ایک مشترک بات کیا ہے کہ میاں بیوی کا جو ابتدائی جھگڑا ہے نا اس کی کسی تیسرے کو خبر نہیں ہونی چاہیے. دیکھو نا، کہا کہ تم خود سمجھاؤ، تم بستر الگ کر لو، تم لگا لو تھپڑ. کیا سمجھایا کہ کوشش کرو میاں بیوی کا جھگڑا میاں بیوی کے درمیان سے نہ نکلے، ان کے درمیان ہوا انہی کے درمیان ختم ہو جائے. نہ شوہر اپنی ماں کو بتائے کہ کیسی ہے اس طرح کو میرا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جینا 2 بار کیا ہوا ہے، آپ کی بہو ایسی اور آپ کی بہو ایسی اور آپ کی بہو ایسی. اور بیٹی جا کے جو ہے نا اپنے باپ کو ماں کو بتایا جو کیسے وحشی سے آپ نے پالا، جو ہے نا میرا جوڑ دیا، اس کے لوگ دماغ ہی نہیں ملتے. قرآن کریم نے اتنی شاندار تعبیر فرمائی ہے میاں بیوی کے رشتے کی. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں، تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو. اور مفسرین لکھتے ہیں لباس کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسانی بدن کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، عیب کو چھپاتا ہے، زینت کا ذریعہ بنتا ہے. کیا میاں بیوی کا مثالی رشتہ وہی ہے جس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو وہ دنیا سے چھپا لیں. ابھی تک دیکھو کئی خاندان میں کرنے کی بات کا تذکرہ نہیں آیا. تم خود سمجھا لو، تم بستر الگ کر لو، تم پٹائی لگا دو، چھٹی. اچھا آگے کیا کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور دیکھو اگر تمہارے سمجھانے پر یا تمہارے بستر الگ کرنے پر یا کبھی ہلکا تھپڑ لگا دینے پر وہ تمہاری اطاعت شروع کر دینا، فرما برداری شروع کر دینا، اب تم بھی اپنا دل صاف کر لینا. وہ پرانی بات کے تانے مت دیتے رہنا اس کو، اور وہ پرانے جھگڑے کی وجہ سے اپنا دل خراب نہیں کرنا. فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور بار بار پھر ان پر زیادتی کرنے کے بہانے نہ تلاش کرنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم ڈانٹتے رہو کہ جی ایک دفعہ تو مشکل سے صحیح ہوئی ہے، اب بالکل جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے اس کو، ہر بات پہ اس کو ڈانٹنا ہے، ہر بات پہ اس کو ڈپٹنا ہے، جس کو نیچے دبا کے رکھنا کا ایسا نہیں کرنا. بھائی ایک دفعہ ہو گئی، انسان ہے وہ بھی ہو گیا، اس سے غلطی تم سے بھی ہو جاتی ہے، کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے ہو گئی، تم نے سمجھایا وہ سمجھ گئی اور تمہیں اس کے رویے سے لگ رہا ہے وہ بہتر ہو گئی، بس کافی ہے. فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب زیادتی کرنے کے بہانے مت ڈھونڈنا اس پہ. سنو ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ کی ذات علی بڑی اونچی ذات ہے، اعلیٰ مرتبے والی بڑی ذات ہے، پھر وہ تمہیں سزا دینے کے لیے بھی ایسے سارے بہانے سوچ سکتی ہے. تم اس کی بندی کے ساتھ غلط کرو گے. یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے بیوی کے ساتھ حسن معاملہ سنت تو ہے، نجات کا ذریعہ ہے. ایک بزرگ اللہ کے سامنے پیش ہوئے، خواب میں سنانے لگے کسی کو، کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ نے بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہ ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے میں بیٹھا، کھانے میں نمک ٹھیک نہیں تھا، کم تھا یا زیادہ تھا. میں نے دل میں کہا، میں نے کہا کیا اس کو میں اس پر ڈانٹوں، کیا سناؤں، انسان ہے، ہو گئی غلطی، ہو گیا نمک زیادہ، ہو گئے نمک کم، کوئی بات نہیں، چپکے سے میں نے کھا لیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے ہماری بندی کو معاف کیا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، جاؤ. تو یہ نجات دلانے کا ذریعہ ہے بھیا. تو کہا اگر وہ ٹھیک ہو گئی نا، اب اس کو خامخواہ میں تنگ کرنے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈنا. ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ کی ذات علی بہت اونچی ذات، بڑی ذات ہے، پھر وہ تمہیں سزا دینے کے لیے ایسے بہانے ڈھونڈتی پھرے گی، کہاں بھاگو گے. آگے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دیکھو کہا کہ اگر خاندان والوں کو، میاں بیوی کو تو بتانا نہیں چاہیے، لیکن اگر معاملہ حد سے آگے گزر گیا اور اب بتانا ضروری ہو ہی گیا کہ جی ہماری آپس میں بن نہیں رہی، نب نہیں رہی، ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پھر خاندان کے بڑوں کو بتایا جائے کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے خاندان میں. اب کیا کرنا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور کہا خاندان والوں اگر تمہیں اس بات کا
اندیشہ ہے کہ ان کے درمیان جو کشاکش چل رہی ہے اور جو جھگڑے کی ایک کیفیت چل رہی ہے یہ خود اس کو نہیں سلجھا پائیں گے، نہیں ہوگا ان سے. ہوتا ہے بعض اوقات کسی تیسرے آدمی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب کیا کرنا بھائی؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو پھر تم کیا کرنا، ایک وہ آدمی جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور لیاقت ہو، جو معاملات کو سمجھتا ہو، ایسا ایک آدمی مرد کے گھر سے، ایسا ایک آدمی عورت کے گھر سے طے کر کے ان کے پاس بھیج دو. دو آدمی بھیجو، ایک مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے. وہ کیا کریں جا کے؟ وہ معاملے کو سن کے فیصلہ کر کے بتائیں غلطی کس کی ہے، مرد کی عورت کی. دونوں کی ہے تو دونوں کو سمجھائیں، ایک کی ہے تو ایک کو بتائیں. اچھا، یہ پنچایتی نظام ہے. بجائے اس کے کہ عدالت سے رجوع کیا جائے، خاندان کے مسائل خاندان ہی میں حل ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے قاضیوں کو یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ دیکھو رشتہ داروں کے جو معاملات ہو نا، کوشش کرنا رشتہ داروں کے درمیان ہی حل ہو جائیں، تمہارے تک نہ آئیں. تمہارے پاس آ بھی جائے نا ان کے بعد واپس بھیج دینا. کیوں؟ کہا یہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں یہ دلوں میں بغض پیدا کر دیتے ہیں، خاندانی رشتے خراب ہو جاتے ہیں. کہ کوشش کرنا انہی کے درمیان حل ہو جائیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. کہ اگر یہ دونوں جو حکم بن کر گئے ہیں اگر یہ دل سے مخلص ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ میاں بیوی کا گھر آباد رہے، اور یہ میاں بیوی بھی ان کی باتوں پہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی جیسا آپ کہیں گے ہم کر لیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی میں محبت، الفت، اتحاد پیدا کر دیں گے. دو شرطیں، ایک تو یہ کہ دونوں جو حکم بن کر گئے ہیں معاملہ سلجھانے کے لیے گئے ہیں یہ مخلص ہوں اور ان کے اس معاملے کو حل کرانا چاہتے ہو، مزے لینے کا ارادہ نہ ہو ان کا، اور پرانی کسی بات کا بدلہ لینے کا ان کا ارادہ نہ ہو، واقعی مخلص ہو اور چاہتے ہو کہ ان کا گھر آباد رہے. اور میاں بیوی بھی اس کو طے کریں کہ ٹھیک ہے یہ دونوں جو کہیں گے ہم اس کو مان لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں ایسا ایک واقعہ پیش آ گیا. حضرت علی نے دو آدمیوں کو قاضی بنایا اور کہا کہ دیکھو تم ان کے درمیان صلح کراؤ گے، اور اگر تمہیں لگے کہ جی صلح ہو ہی نہیں سکتی، علیحدگی ہی ہونی ہے. اب عورت نے کہا جی میں اختیار دیتی ہوں ان کو کہ اگر ان کو لگے کہ جی ہمارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی، میری طرف سے یہ خلا کا مطالبہ کر سکتے. مرد نے کہا جی میں اپنی طلاق کا اختیار ان کو نہیں دیتا، مجھ پہ یہ کوئی مالی جرمانہ لگا دیں. حضرت علی نے کہا نہیں، تم بھی یہی اختیار دو ان کو کہ اگر تمہیں لگتا ہے ایسا کہ کسی طریقے سے مصالحت نہیں ہو سکتی تو تمہاری طرف سے یہ بیوی کو طلاق دیں تمہارے وکیل بن کے. اس لیے کہ بعض اوقات علیحدگی ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. وہ سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں معاملے کو دیکھ کر کہ جی اب نہیں چل سکتی ان کی زندگی سال. تو کہا اگر وہ مخلص ہو کر اس معاملے کو دیکھیں گے اور میاں بیوی ان کا کہا مان لیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ میاں بیوی میں الفت محبت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ کی ذات عالی جاننے والی خبر رکھنے والی ہے. جب وہ دیکھے گی کہ یہ لوگ جو حکم بن کے آئے ہیں یہ مخلص ہیں، اللہ ان کے دل میں معاملہ سلجھانے کے لیے وہ طریقہ ڈال دیں گے جس سے معاملہ سلجھ جائے گا، ان کی نیتوں کا اثر پڑے گا، اور اللہ میاں ان کو وہ رستہ سجھا دیں گے جس سے ان میاں بیوی کی زندگی آپس میں جڑ جائے گی. تو آتا ہے روایات میں شیطان کو نا بات تو عجیب سی ہے، اس کو بھی شوق ہے کہ میرا بھی ایک عرش ہو جیسے اللہ میاں کا عرش ہے، اور میرے پاس بھی میرے سارے چیلے کھڑے ہوں اور مجھے رپورٹنگ کریں سارے دن کی. تو یہ سمندر پہ کہیں اپنا تخت بچھاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں سے نا اپنی کارگزاری رہتا ہے، بھائی تو نے کیا کیا، چھوٹے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. اس میں جو اس کو یہ کارگزاری سنائے نا کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، کو قریب بلاتا ہے کہ شاباش تو ہے صحیح آدمی، تو نے کام کیا. میاں بیوی میں لڑائی کرانا انسان کی دنیا آخرت دونوں متاثر ہو جاتی ہیں جب اس کی گھریلو زندگی میں ناچاقی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھریلو زندگیوں کی بھائی حفاظت فرمائے. ہم تو
اپنے مشرقی گھرانوں میں ہمیشہ اس کو دیکھتے رہے کہ بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ بیٹا تیری ڈولی جا رہی ہے، اب تیرا جنازہ اٹھے گا یہاں سے، تو اس گھر کی ہو گئی، بس یہاں رہے گی جیسا ہے جیسا ہے. یہ کہ جی کوئی کچھ کہے تو بتانا، دیکھ لیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی، یہ مشرقی گھروں کا مزاج کبھی نہیں رہا. ہاں اس کے برعکس بھی نہیں کہ جی آنے والی وہ بیچاری اپنے آپ کو ہمیشہ یہی سمجھتی رہے کہ جی میرے باپ پر کہیں طرز کھا کے مجھے باندی بنا کے انہوں نے رکھا ہے، میری گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ بھی کوئی مشرقی مزاج نہیں ہے. مشرقی مزاج تو یہی ہے کہ جی ایک گلدستہ تھا، نئی آنے والی اس گلدستے میں لگنے والا ایک نیا پھول ہے جس نے ہمارے سارے گھر کو جو ہے نا وہ پررونق کر دیا، معطر کر دیا. ایسا ہی کرام کرے. جیسی رعایت اپنی بیٹیوں کی کرتی رہی عورت، اس سے زیادہ اپنی بہو کی رعایت کرے. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف ہونا چاہیے. ان ساسوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کو کوئی حق نہیں بھائی اس طرح تانے دینے کا آنے والی لڑکیوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا، ایسا کوئی حق نہیں. کریں گی تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں گھروں کا سکون نصیب فرمائے. ہمارے درمیان اللہ الفت محبتیں پیدا کرے. ہماری جو بیٹیاں اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں ان کے لیے وہاں کی زندگیاں آسان کر دے، اور جن کو لیے جانا ہے اپنے گھروں میں اللہ ان کے لیے خیر مقدر کر دے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا احسن عاقبتنا فی الامور کلها اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق برحمتك يا ارحم الراحمين.